امام المنتظر اللہ جل بھائی نے تو بلند کرے پنجی وفا جو یقین جا المنتظر اللہ جل یا امام المنتظر بلا بلا سگیلا لکلندر بسم اللہ بسم حسینیت 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 جزیزیت جزیزیت نعرہ حیدری ماشاءاللہ 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 ایک گھبرایا نہ کرو، جتنے نعرے زیادہ لگے نا اتنا ہی کمال ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں، تمہارے منہ سے یا علی نکلتے اور فرشتے چاہتے ہیں ہم ان کا بوسہ لیں۔ علی کے نام کی برکت اتنی زیادہ ہے۔ اللہ جانتا ہے، میں ایک روایت پڑھ بیٹھا ہوں۔ مزمل بھائی، میں نے بات کیا شروع کرنی تھی، قلندری مزاج ہے، میں بات کیا شروع کر رہا ہوں۔ میں نے انتخاب سے ایک روایت پڑھی ہے، جب ذکر علی ہوتا ہے، جہاں ذکر علی ہوتا ہے، فرشتے اجازت لے کے آتے ہیں، پروردگار تیری تسبیح ہم کرتے رہتے ہیں، تیری ڈیوٹی ہم کرتے رہتے ہیں، ہمیں اجازت دے، ہم علی کا ذکر فرش پہ جا کے سننا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ خوبصورت بیٹا پٹی لگا کے بیٹھے ہو، لبیک یا حسین کی، سادے ہو پر اعلیٰ ہو۔ نہ شعر ہے، نہ رونق ہے، نہ فنکاری ہے، نہ ڈراؤن ہے، سادگی ہے، جو اندر ہے وہ باہر ہے۔ علی حق 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 ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ آؤ آج پھر آپ سے دل کی باتیں کرتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ حسینیت بسم اللہ مذہبوں کی موت، یہ مذہب ہے تو حسینیت ہے، یا اسلام ہے تو حسینیت ہے۔ حسینیت مذہب کی محتاج نہیں، حسینیت انسانیت کی محتاج ہے۔ بہت شکریہ۔ حسینیت ظلم کرنا نہیں سکھاتی، حسینیت ظلم سہنا سکھاتی ہے۔ حسینیت ظلم سہنا سکھاتی ہے، ہاں، مگر کوئی اس بات سے فائدہ نہ اٹھائے، اگر ظلم بڑھ جائے پھر حسینیت مختیار پیدا کرتی ہے۔ بسم اللہ۔ واہ واہ، کیا بات ہے، بسم اللہ۔ جتنا دل کرے، بسم اللہ، جتنا دل کرے نعرے مارو، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ نہیں ہے میں نے اتنا ٹائم پڑھ کے چلے جاؤں گا۔ بھائی کیا مزاج ہے، کیا ماحول ہے، اور کیا خوشبو ہے۔ لیکن میں جو ہی میں یہاں آیا ہوں، میں بارگاہ میں اندر داخل ہوں، اور خصوصی اس پیڑ میں جب آیا ہوں نا، ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی، جیسے واقعتاً کوئی تشریف فرما ہوتا ہے۔ کوئی نعرے لگے، گھبرانا نہیں بھی، چپ کر نہیں، جب تک کہو گے پڑھوں گا بس آپ ساتھ، کیونکہ ماشاءاللہ 1:15 بج رہے ہیں، اور دیہات کے ماحول میں آپ ابھی تک بیٹھے جاگ رہے ہیں، بڑی بات ہے۔ یہ بھی جذبہ حسینیت ہے، یہ بھی حسین ہے، یہ بھی عشق کی حسینیت ہے، جو کہتی ہے بستر پہ نہ سو، غازی کے علم کے نیچے بیٹھ۔ بھائی کیا آپ
की धरती पे राज है सरकार कलंदर का। क्या राज है, यकीन करो मैं जगह जगह देखता फिर रहा हूँ। क्या आलम का अदब है, अखीर अदब है। जूते नीले आते, जूते दूर उतारते हो, गाजी कालम ऊंचा लगाते हो, नक्श निगार करते हो, खूबसूरत बनाते हो, दुनिया को दिखाते हो कि देखो आज भी अलम अब्बास लगाकर हम सबको बता रहे हैं फतह हुसैन की हुई थी। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह भाई, क्या बात है, फतह हुसैनियत की। अच्छा आपको ये बताऊं, सरकार कलंदर ने इस धरती पे अलम अब्बास क्यों लगवाया? चौक चौक, गली गली, घर घर, शिया के घर, सुन्नी के घर, हिंदू के घर, हर जगह अलम क्यों लगवाया? पहली बात तो ये है, कलंदर सरकार बताना चाहते थे मैं जिनको मानता हूँ वो इंसानों के इमाम है, वो इंसानों के इमाम है। पहली बात ये बताना चाहते थे। अलम का लगना सिर्फ शिया के घर नहीं, हिंदू के घर भी। ये दलील है इस बात की, बताना चाहते थे जिनका मैं हूं ना, जिनकी गली में मैं बैठा हूं। अच्छा क्या कमाल है कलंदर बादशाह की। मुजम्मिल भाई, अभी मैं आपके नाम से वाकिफ हुआ हूँ। सैफ ज़मान आपके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, हर मोमिन के लिए, हर मोमिन के लिए आसानियाँ पैदा करे, सुखी रहे मोमिन, किसी के मोहताज ना हो। और सैयदें दुआ दे रहे हैं, तवज्जो करते आइएगा, सब साथ साथ सफ़र करते हैं। सरकार कलंदर का क्या मिजाज है? कलंदर बनने के लिए भी अली के दरवाजे पे नहीं, अली की गली में बैठना पड़ता है। दरवाजे पे नहीं जाना पड़ता, गली में बैठना पड़ता है। सरकार कलंदर गली में बैठे हैं, आगे नहीं जाते। किसी ने पूछा सरकार आगे क्यों नहीं जाते? कहते कैसे जाऊं, आगे तो सलमान बैठा है। हाय हाय, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आगे तो बिस्मिल्लाह या जिंदाबाद जिंदाबाद, तवज्जो है जी। हाँ, सरकार कलंदर अली की गली में बैठे हैं, आगे नहीं जाते, दुनिया को बता रहे हैं बाबा मैं कलंदर हो के गली में बैठा हूँ, सलमान सलमान हो के दरवाजे पे बैठा है। कोशिश करना मोहम्मद का दरवाजा क्रॉस ना करना। बिस्मिल्लाह, मेहरबानी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। या अली तवज्जो है बाबा। सरकार कलंदर क्या कह रहे हैं बाबा? अदब करना, दरवाजा क्रॉस ना करना, मोहम्मद का अदब करना। मैं कलंदर होकर भी, बड़ी दुनिया आई सरकार कलंदर के बारे में बातें करना शुरू कर, ये है यूं है यूं। जो जो बातें करते थे उनकी कब्रें मिट गई, जिनके बारे में बात करते थे उनके दिए जल रहे, उनके चिराग जल रहे हैं। यही तो कमाल होता है। हाँ, क्या कमाल है। बिस्मिल्लाह, अलम लगवाया, मैंने जो गुजारिश की, अलम लगवाया पूरी सिंध धरती पर। सोचता रहा अलम ही क्यों लगवाया, अलम के पीछे क्या राज छुपा है। जो नतीजा आया सामने, रूहानी नतीजा है, संभालना। हाँ, सरकार कलंदर चाहते थे, मैं देखो तेज नहीं बोल रहा, मैं अरबी नहीं आपके सामने बोल रहा, मैं आपसे आपके मिजाज की बातें कर रहा हूँ। मैं आपको किसी मोड़ पे लेके जाना चाहता हूँ, मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ। कोई कम अकीदे का बैठा है, कोई कैसा बैठा है, कोई किसी मसलक से ताल्लुक रखता है, कोई बात नहीं, सबको साथ। सैयद का काम ये है ना बाबा, तो सबको साथ लेके चलना। सैयद वो बाबा थोड़ा होता है,
جو اچھوں کو ساتھ لے کے چلے اور باقیوں کو چھوڑ دے نہ، سید سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے، یہ سید کے خون کی خوشبو ہے۔ ہاں، اور سب سے زیادہ جو ساتھ لے کے چلتا ہے وہ گناہگاروں کو ساتھ لے کے، مگر مزمل بھائی وہ سید جو خود گناہوں سے بچتا ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ ہاں، جو خود بچتا ہو وہ ساتھ لے کے چلتا ہے۔ میں اس لیے آپ سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، یہ عطا کے جملے ہیں جو میں آپ کی جھولیوں میں ڈال رہا ہوں۔ سرکار قلندر نے علم ہی کیوں پوری دھرتی میں لگوا دیے، جہاں جاؤ غازی کا علم، جہاں جاؤ غازی کا علم۔ جو تخیل میں نے سرکار سے پوچھا، میں نے کہا سرکار راز کیا تھا؟ فرمایا میں چاہتا ہوں سندھ دھرتی غازی کی خوشبو سے وفادار بن جائے۔ اور کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، سلام ہے، کیا بات ہے بھائی، مہربانی بابا، سلام ہے بابا، مہربانی بھائی، مہربانی بھائی، بہت شکریہ۔ بھائی ماشاءاللہ، بھائی کیا بات ہے، بڑے ماشاءاللہ عاقل بندے بیٹھے ہو۔ میں نے اشارہ دیا، آپ سمجھ گئے۔ سرکار قلندر چاہتے ہیں میں پوری سندھ دھرتی کو غازی کی خوشبو سے وفادار بنا دوں۔ وفادار بھلا کیسا ہوتا ہے تو ممبر مثال ذرا اچھی نہیں ہے، لیکن مجبوراً دے رہا ہوں، کیونکہ قرآن نے بھی نام لیا ہے کتے کا، میں بھی مثال دینے لگا ہوں کتے کی۔ ممبر پہ کھڑا ہو کے عرض کر رہا ہوں، وفادار کتا اور بازاری کتے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بسم اللہ بابا، 100 بسم اللہ، کروڑ بسم اللہ بابا۔ بازاری کتے میں اور وفادار کتے میں فرق ہوتا ہے۔ کہیں بھی بازاری کو دیکھیں، ممبر کی بات ہے، توہین نہ کچھ سمجھ لے، مثال سن کے بھی سید نے ممبر پہ کھڑے کے کتے کی بات کی۔ قرآن میں بھی اصحاب کاف کے کتے کا تذکرہ ہے۔ میں مثال صرف سمجھانے کی خاطر۔ وفاداری کیا ہوتی ہے یہ تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں۔ بازاری کتا ایسا ہوتا ہے کہ ادھر بھی منہ مارتا ہے، ادھر بھی منہ مارتا ہے، ہڈی پھینکی ہوئی کھا لیتا ہے، بچا ہوا کوئی چیز ہو وہ کھا لیتا ہے، اس کو دھتکارتے بھی ہیں، بٹے بھی مارتے ہیں، کوں کوں کر کے ڈرتا پھرتا ہے۔ ہاں، وہ کتا جو کسی کا وفادار ہو وہ بازاری ہڈیاں نہیں کھاتا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، آپ کی کیا بات ہے مزمل۔ سلام ہے بابا، بسم اللہ جو ماس۔ جو وفادار کتا ہوتا ہے نا، وہ پٹے والا کتا ہوتا ہے، وہ ہڈیاں بچی بھی نہیں کھاتا، وہ صرف وہ کھاتا ہے جو اس کا مالک اس کو دیتا ہے۔ اور جرت نہیں ہے کسی کی کہ جس طرح بازاری کتے کو بٹا مارتا ہے، جرت نہیں کسی وفادار کتے کو بٹا مار کے دکھا ہے۔ کیا بات ہے، بسم اللہ بابا، 100 بسم اللہ بابا۔ ماشاءاللہ، صفت ہے وفادار کتے کی۔ ایک اور عرض کروں، بازاری کتے کو بھوک لگتی ہے، وہ بھوک میں نکل جاتا ہے، بٹے بھی کھاتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز کھانے کو مل جائے۔ وفادار کتا وہ ہوتا ہے جس کو اس کا مالک نہ دے پھر بھی انتظار کرتا ہے، کسی کو جا کے کہتا نہیں، کسی کو جا کے کہتا نہیں میرے مالک نے مجھے کچھ دیا نہیں، کسی کو جا کے شکایت نہیں کرتا میرے مالک نے مجھے کچھ دیا نہیں،
یہی تو وفاداری ہے. روتا پھرتا نہیں. میں اشارے میں بہت کچھ سمجھا رہا ہوں, اگر سمجھ جاؤ تو. میں اشاروں میں سمجھا رہا ہوں. ہاں, بازاری کتا روتا پھرتا ہے, کہوں کہوں کرتا ہے, بھوکا ہوں دو. کوئی نہ بھی دینا چاہے کسی طرح کوشش کرتا ہے, اسی کو خوشامد کرتا ہے, ایک ایک کی خوشامد کرتا ہے. کچھ دو, کچھ دو, کچھ دو. کئی کہتے ہیں اب یہ پیچھا نہیں چھوڑے گا, اس کو دے ہی دو. مزمل بھائی جی, کہتے ہیں یہ پیچھا نہیں چھوڑے گا, پیچھے پڑ گیا ہے, اب اس کو دے ہی دو. مگر وفادار کتا نہیں کسی کے پیچھے پھرتا کہ مجھے کچھ دے. نہ, مالک کے پیچھے لگتا ہے. مالک چاہے تو دیتا ہے, نہ چاہے تو نہیں دیتا. ایک بندہ میرے ساتھ لاہور میں رہتا ہے, بلکہ بھئی اس نے جو مجھے کتے کی صفتیں بتائی میں حیران رہ گیا. کہتے ہیں سید میں نے ایک وفادار کتا رکھا, گھر میں پیشاب نہیں کرتا تھا, مالک کے گھر میں واش روم نہیں کرتا تھا, باہر گلی میں صرف آوازیں نکالتا تھا, اب میرا ٹائم ہے مجھے باہر نکال. میں نے کہا کیوں نہیں کرتا تھا؟ کہتے پتہ نہیں, اس کی نسل میں وفا ہے کہ مالک کے گھر گندگی نہیں کرتے ہیں. کیا بات ہے جناب, بہت شکریہ, مہربانی. بات پہنچ رہی ہے بابا. ایک اور بات, بازاری کتے کو, بس یہ بات سنو میں آگے چلوں. بازاری وفاداری سکھا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں. بازاری کتے کو ٹھڈا مارو, کون کون کر دوسری طرف چلا جائے گا, دوسرا ٹھڈا مارے تیسری طرف چلا جائے گا, چھوڑ دے گا. وفادار کتے کو مالک 100 ٹھڈے مارے پھر بھی مالک کے پاؤں چاٹے گا. ہاں 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 ہاں, فقیر مزاج لوگ بیٹھے ہو, کلندری بیٹھے ہو, حسینی بیٹھے ہو, یہ میں نے بہت بڑی بات آپ کو بتائی ہے. مولا جانتا ہے وفادار کتے کو مالک ٹھڈے مارے, چل نکل ہٹ جا, وہ پھر بھی پاؤں چاٹتا ہے. یہ ہے وفاداری کی مثال. اللہ اکبر. ساری رات مالک کا خیال کرتا ہے, مالک تک کوئی نہ آئے, بیٹھتا بھی گلی میں ہے. دیر ہو گئی پہنچتے پہنچتے. بہت شکریہ بابا, مہربانی بابا. دم دم سگی سردار جوان کلی کلی, جوان کلی کلی, گلی نگر نگر, کا شو ہے, ہم سب کا مولا, ہم سب کا آقا. میرا دل سے بولو, دھوم کے بولو, نعرہ حیدری. ایک پنجابی کے 4 مصرے سنو, پنجابی سمجھ لو گے. ہاں, ڈٹھے سائے جائیں مالک شاہیاں دے, سنگتاں دی چس نو لوندن. سائے کہتے ہیں بہت زیادہ, ڈٹھے مطلب دیکھے. سائے جائیں مالک شاہیاں دے, سنگتاں, بڑے بڑے مالک ایسے دیکھے ہیں جو دوستی کے مزے کو ترستے ہیں, دوست ملتے ہی نہیں. ڈٹھے سائے جائیں مالک شاہیاں دے, سنگتاں دی چس نو لوندن. کئی ڈٹھن سنگت نو بد نسلے اعتبار بنا کے دھوندن, یعنی اعتبار کر کے پھر لوٹ جاتے ہیں, پھر نکال جاتے ہیں. آگے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی, وہ کہتے ہیں لکھ شاباش راٹھ عاشقانو, کندھے نال کندھا لا کے کھلوندن. اوے سن کہندے کہ کتے ہر کوئی نسلی رکھ لیندے, پر مالک کوئی کوئی نسلی ہونا. کیا بات ہے, سلام ہے. تھوڑی سی وفاداری سمجھ آئی ہے جی. بس سرکار کلندر بھی چاہتے ہیں
غازی کے سائے میں رہنے والی سندھ دھرتی وفادار بن جائے، غازی کی خوشبو ان کو آ جائے، وفادار۔ اچھا وفاداری یہ کتے کی بتائیے مثال کے ذریعے، اب جو وفاداری ہے وہ بتانے لگا۔ وفاداری یہ چاہتے ہیں، وفادار وہ ہوتا ہے جس کو اپنا مالک سمجھتا ہو، اس کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا۔ جس کو اپنا مالک، میں بڑے آرام سے بات کر رہا ہوں، بات آپ سب تک پہنچ جائے، جس کو اپنا مالک سمجھتا ہے اس کے آگے، کسی کے آگے اس کے علاوہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنے مالک سے لیتا ہے، وہی کھاتا ہے۔ اگر اس کا مالک اس کو کچھ نہ دے پھر بھی کہتے ہیں تیری خیر ہو، واہ 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 واہ، شکوے نہیں کرتا پھرتا، میں نے منت مانی تھی پوری نہیں ہوئی، میں نے یہ مانا تھا پورا نہیں ہوا، میں نے یہ مانگا تھا پورا نہیں ہوا، یہ وفاداری نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا منت نہیں مانی تھی، میں نے عرض کیا تھا اگر میرے حق میں بہتر ہو وہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بے باسل، کیا بات ہے بیٹا، سلام ہے بچے۔ کیا بات ہے ملنگ، کیا بات، جیو تیری کیا بات ہے۔ کیا بات ہے مولا، میں نے عرضی کرنی ہے، میرے حق میں بہتر ہے تو کر دیجئے، یہ نہ ہو کل کو حساب دینا پڑ جائے۔ آپ کے امام کا ایک فرمان موجود ہے، ایک بہت بڑے واقعے میں، صرف اس کا نچوڑ بتانے لگا پھر آگے چلتا ہوں، سمجھانی آج میں نے صرف وفاداری ہے، خطاب صرف وفاداری پہ ہونا۔ اب امام کا فرمان ہے جو بندہ ہماری رضا پہ راضی رہے گا، کیونکہ ہماری رضا میں اللہ کی رضا شامل ہے، اگر ہماری رضا پہ راضی رہے گا محشر والے دن اس کا جواب اللہ کو ہم دیں گے۔ یہ تمہارے امام کا فرمان ہے۔ ہاں مہربانی یار، بہت شکریہ، پیچھے سے نعرہ آ رہا ہے۔ ہاں جو ہماری رضا پہ راضی رہے گا محشر والے دن اس کا جواب اللہ کو ہم دیں گے، اور جو ہماری رضا پہ راضی نہ رہا وہ اللہ کو جواب خود دے گا۔ بندے کی جرت نہیں اللہ کو جواب دے سکے۔ یہی کریم گھر اس لیے مانا ہے نا، رحمت العالمین کسے کہتے ہیں، شفیع مذنبین کسے کہتے ہیں، ہے ہمارے اندر جرت، ہم اللہ کو ڈائریکٹ جواب دے سکتے ہیں، بس پھر وفاداری کر لو، جو دے دیں وہ لے لو۔ محنت کرنا تمہارا کام ہے، ہمت کرنا تمہارا کام ہے، سفر کرنا تمہارا کام ہے، قدم بڑھانا تمہارا کام ہے، عطا کرنا اس کا کام ہے۔ بھائی ماشاءاللہ شکوہ کرنا تمہارا کام نہیں، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، نا، وفاداری شکوے نہیں سکھاتی، وفاداری شکر سکھاتی ہے۔ بڑا جملہ کہہ گیا نوجوانوں، خاص طور پہ بھائی آپ کے لیے، وفاداری شکوہ کرنا نہیں سکھاتی، وفاداری شکر سکھاتی ہے، ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ خدا جانتا ہے اگر وفاداری کر گئے تمہارا مقام، تمہارا معیار اس جیسا ہوگا جو سلمان کا تھا، جو میسم تمار کا تھا، جو بوزر کا تھا، جو کمبر کا تھا، جو 72 کا تھا۔
वफादारी कर गए। नहीं, ये जो कल रात आ रही है ना, जिसको शब आशूर कहते हो, आपके इमाम ने एक बहुत बड़ा काम किया वफादारी सिखाने के लिए। आपके इमाम ने क्या किया? आपके इमाम ने जलता हुआ चिराग जो सामने बैठे थे एक दफा बुझाने से पहले एक जुमला इरशाद फरमाया। फरमाते हैं, जो जाना चाहे चला जाए, मैं राजी भी हूं। जो मेरे हाथ पे बैयत कर चुका है, मैं बैयत भी वापस लेता हूं। जो ये समझता है मैं नाराज हूं, नहीं, मैं राजी भी हूं और मैं जन्नत भी देता हूं। जो जाना चाहे चला जाए, जो जाना चाहे चला जाए। ये कोई छोटा काम नहीं था। हुसैन सरदार असल में तलाश में थे वफादारों के। बहुत शुक्रिया, क्या बात है बाबा। मौला तलाश में थे वफादारों की, बेवफाओं को छुट्टी देने पे तुले थे। और मैं तुम्हें बताता जाऊं, एक नारा लगाओ, मैं फिर अगली बात। याली 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 याली, गौर करना, जो आज भी इस दर से जन्नत मांगता है वो वफादार नहीं, क्योंकि इन्होंने फरमाया हमारा वो है जो जन्नत के पीछे ना भागे, जन्नत उसके पीछे भागे। क्या बात है। बिस्मिल्लाह बाबा मुजम्मिल, बिस्मिल्लाह भाई मुजम्मिल। वो जन्नत के पीछे ना भागे, यही फरमाया ना। सलमान हमारा वो है जो मुश्ताक जन्नत नहीं, जन्नत इसकी मुश्ताक है। ये वफादारी नहीं, इनके दर से बंदा कहे मुझे, क्योंकि करबलाइयों ने शब आशूर हुसैन से जन्नत नहीं ली। मैंने करबलाइयों से पूछा जन्नत क्यों नहीं ली? कहते हैं हम कौन सी जन्नत में जाते, हम हुसैन के पास बैठे थे, यही तो जन्नत थी। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह कर। मेरी बातें समझ आ रही हैं? मिलके मिलके जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं यहाँ रोक के एक बात आज करता जाऊं, अगर तुम्हें कोई तंग करता है ना हुसैनी समझकर, परेशान ना हुआ करो, घबराया ना करो, कोई बात नहीं। ये तुम्हारे लिए फायदा है। कोई तुम्हें हुसैनी समझ के तंग करता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे दिल में रहता है हुसैन है। जहां हुसैन रहता हो वहां हुसैन उनको अच्छा नहीं लगता जिनके पास यजीद हो। सही, क्या बात है। इसलिए कोई ताना मारे, कोई गंदा कहे, मुस्कुराया करो, ऐसा करो। क्यों? दूसरी जो बड़ी बात, इसके कोई तंग करे, कोई बट्टे मारे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। हाँ, मजलूमियत तुम्हारा विरसा है, हुसैनी जालिम नहीं होता। शुक्रिया। हुसैनियत में मजलूमियत छुपी है। कोई अगर तुम्हें तंग करे, मुस्कुरा के आंखें बंद करके सिर्फ एक काम कर लिया करो, है? ये ना सोचा करो उसने तंग किया, उसने तंग किया, उसने, कोई बात नहीं। मुस्कुरा के गाजी के अलम के नीचे आके कहा करो, अगर हुसैनी हो, मौला मौला अगर हमारे नसीब में ये चीज़ लिखी है और तेरी मोहब्बत में लिखी है, हमारे मुकद्दर में ये चीज़, मेहरबानी। बिस्मिल्लाह या अली या अली या अली या अली। बिस्मिल्लाह। नारे मारने वाले नहीं थके, जवाब देने वाले थक गए। बिस्मिल्लाह बाबा, लाख बिस्मिल्लाह, करोड़ बिस्मिल्लाह। कोई कहे ना, कोई बात नहीं। गाजी के अलम को तो सब्र में रखा, आंखें बंद करके एक बात किया करो, महदी तूने आना है। जब सारे फैसले तूने करने हैं, मुझे हिम्मत दे, मैं तेरे वाले फैसले मैं ना करूं। बहुत शुक्रिया, सलाम है यार, मैं बड़ी बात कर गया। जो पहुंच गया मैं सलाम पेश करता हूँ। मौला तू आदिल है, सरदार तूने आना है, बादशाह तूने तशरीफ लाना है,
تو نے فیصلے کرنے ہیں، بہت سارے فیصلے تو نہیں کرنے ہیں، مجھے ہمت دے، میں بڑا بن کے لڑائی کر کے تیرے والے فیصلے نہ کروں۔ اور میں یہ بھی بتاتا جاؤں، یہ ایسی لڑائیاں ہیں، یہ ایسے معاملات ہیں، یہ ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ بہترین حال یہ ہے اس پہ چھوڑو جس نے عدل کرنا ہے، مولا پہ چھوڑ دو، سردار آنے والے ہیں، تم بھی انتظار کرو، وہ بھی انتظار کرے۔ محمد کا محمد بیٹا آنے والا ہے، محمد کا محمد بیٹا آنے والا ہے، جس کے سر پہ دستار بھی محمد کی ہوگی، جس کے اوپر عبا بھی محمد کی ہوگی، جس کا کمر بند بھی محمد کا ہوگا، جس کے پاس تازیانہ بھی محمد کا ہوگا، جس کے پاس سواری بھی محمد کی۔ اچھا، ایک تاریخ میں بات ایسا معاملہ بھی ہو چکا ہے، سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ایک کھڑے ہو گئے، خربن ابن عباس ہیں، مجھے یاد نہیں، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں ہی وارث ہوں محمد کی دستار کا۔ سرکار امیر المومنین کھڑے تھے، انہوں نے کہا جی یہ لیں، یہ دستار محمد ہے، پہن لیں۔ تاریخ میں لکھا ہے جو ہی انہوں نے سر پہ دستار رکھی نا، کہتے ہیں جلدی اتارو، یہ تو کائنات کا وزن ہے، میرے سر سے جلدی اتارو۔ بابا میں نہیں پہن سکتا دستار محمد، ہائے 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 ہائے، میں دستار محمد نہیں پہن سکتا۔ بسم اللہ بیٹا، بہت شکریہ بیٹا، بسم اللہ۔ ماشاءاللہ بیٹا، چھوٹے چھوٹے تھے حسن حسین، جب اس نے کہا نا میں کائنات کا وزن نہیں اٹھا سکتا، چھوٹے چھوٹے تھے حسن حسین، سامنے آئے، علی نے پہلے حسن کو پہنائی، پھر حسین کے سر پہ رکھی، پھر پوچھا بیٹا کوئی وزن محسوس کر رہے ہو؟ بیٹا کوئی وزن محسوس کر رہے ہو؟ دونوں شہزادے کہتے ہیں نہیں بابا، کوئی وزن ہے ہی نہیں۔ بھائی محمد کی دستار اسی کو پوری آتی ہے، اسی پہ فٹ لگتی ہے جو بھی محمد ہو۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں نے کہا ایک سردار نے آنا ہے، بادشاہ نے آنا ہے، آقا نے آنا ہے۔ اچھا آقا کی کریمی دیکھیں، میں کربلا پہ واپس آتا ہوں، سامنے سرکار کی بات آ گئی، سرکار کا تذکرہ بھی ضروری ہے کیونکہ مجلس میں سرکار موجود ہوتے ہیں، ہاں بادشاہ موجود ہوتے ہیں، ہر مجلس میں خیر سے موجود ہوتے ہیں۔ مشرد امام زمانہ بلند تر صلوات مزمل بھائی، کربلا سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں تاریخ میں، 72 تو بہت تھوڑے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، مظلومی میں مارے گئے، کسی کا آج تک تذکرہ نہیں۔ کیوں تذکرہ ہے کربلا کا؟ اس لیے جو مارے گئے ان کا وارث نہیں تھا، کربلا کا وارث موجود ہے، جب تک وارث ہو ورثہ کہیں نہیں جاتا۔ بسم اللہ بسم اللہ بابا، مہربانی، جب آپ کے امام، بسم اللہ، یا علی یا علی یا علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس طرح نعرے مارو میری دعا ہے اللہ کرے جب امام آئیں اس وقت بھی لبیک کہو، لبیک، آ گئے، حاضر، ابھی آئے، حاضر ہیں۔ اچھا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ جہاں بھی ہوں گے وہ وفادار، جہاں بھی ہوں گے تمہارا پہلا قدم وہیں ہوگا، دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا۔ امام کا فرمان ہے اگر رات کو وفادار بستر پہ بھی سو جائے گا پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آنے والا جب آئے گا بستر سمیت بلا لے گا۔ ہو سکتے ہیں میں یہاں سے خطاب کر کے چلا جاؤں، کل کو مزمل سے پوچھے بھی مزمل کیسا سید بلائے تھا، میں تو پریشان کر کے چلا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ سو رہا ہے ادھر، یہ علاقے کا نام کیا ہے جی؟ تھانہ بولا خان، اچھا تھانہ بولا خان، اچھا بھی تھانہ بولا خان میں بندہ سو رہا ہے وفادار، پہنچ گیا کعبے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو بتا دینا قرآن پڑھا کر، وہ کہے گا میں قرآن پڑھتا ہوں، اس کو کہنا صرف ثواب کے لیے نہ پڑھا کر، سمجھ کے پڑھا کر۔
آپ کی کیا بات؟ صرف ثواب کی صرف ثواب کی خاطر نہیں، قرآن ہے عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ غور سے پڑھ، سمجھ سے پڑھ۔ وہ کہے گا غور سے تو پڑھتا ہوں، وہ کہے گا اب میری طرف سے پڑھ۔ وہ کہے گا کیا پڑھوں؟ اس کو کہنا پڑھ، ایک نبی نہیں، نبی کا وسیع ہے، نام ہے آصف بن برخیہ، پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیتا ہے۔ کہاں یمن، کہاں فلسطین، پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا سکتا ہے۔ اس کو بتا دینا ایک نبی کا وسیع، محمد کے پسینے سے بنا ہوا نبی، نبی کا وسیع پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا سکتا ہے۔ محمد کا خون وفادار بستر سمیت نہیں بلا سکتا۔ بیٹا وفادار پہ ایک انعام اور بھی بتاتا جاؤں۔ فرمایا جو دنیا میں کسی کونے میں دفن ہوگا، وفادار حسینی کہیں بھی دفن ہوگا، وفاداری ہو شرط ہے، کہیں بھی دفن ہوگا، ہمارا مہدی اس کی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ کہیں بھی دفن۔ اچھا اس کے لیے ایک دعا بھی ہے جس کو دعائے عہد کہتے ہیں، پتہ ہے؟ نہیں پتہ کوئی بات نہیں، نہیں پتہ کوئی بات نہیں، آپ کو یہی تو بتانے آیا ہے۔ ہاں گھبرانا نہیں، پریشان۔ وہ دعائے عہد آپ سب کے لیے لے کے آئے ہیں، پڑھنی ضرور ہے۔ اردو آتی ہے ماشاءاللہ، سب کو آتی ہے۔ ترجمہ پڑھنا، جب تک ترجمہ نہیں پڑھو گے دعا کی حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا۔ ترجمہ ہر بندہ عربی تو نہیں جانتا نا، ترجمہ پڑھو گے دعا کی حقیقت کا پتہ چلے گا۔ فرمایا آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، سرکار فرماتے ہیں، اچھا میں کوشش کرتا ہوں میں خطاب کے بعد آپ کے کچھ سوال بھی لوں گا، ٹھیک ہے؟ جلدی تو نہیں، یہ تو راتیں جاگنے کی ہیں، عبادت کی راتیں، بس تھوڑی دیر۔ دعائے عہد سب کو ملے گی، اس کا کوئی ہدیہ نہیں، صرف اتنا ہدیہ پڑھنی ضرور ہے، روزانہ پڑھنی، یہ بھی وفاداری کی شرط ہے، ٹھیک ہے بابا؟ فرمایا دنیا کے جس کونے میں دفن ہوگا، آپ کی سائنس کہتی ہے بندہ جب دفنایا جاتا ہے، بندہ پھولتا ہے، پھٹ دائیں، بندہ قبر میں وہی اٹھے گا نا جو نہیں پھٹا ہوگا۔ پھر میں خطاب کر کے چلا جاؤں، مزمل سے پوچھے بھئی سید تو ہمیں پریشان کر کے چلا گیا، سید تو ہمیں عجیب ٹینشن میں ڈال کے چلا گیا، بندے پھولتے ہیں پھٹ جاتے ہیں، سید کہہ گیا امام آئیں گے تو بندہ اٹھے گا۔ ہاں ہاں مثال دینے لگا ہوں، آج تو آ گئی ہیں گاڑیاں، آج تو آ گئے جہاز، ٹرینیں، 100 سال 150 سال پیچھے چلے جاؤ، سفید سر والے بزرگ اس بات کی گواہی دیں گے، جب کوئی پردیسی پہلے مر جاتا تھا، مٹی میں دفناتے وقت کہتے تھے مٹی تیرے پاس امانت ہے، 100 سال بعد بھی نکالا گیا، 1400 سال بعد بھی سرکار حجر بن عدی کو نکالا گیا، 100 سال مہربانی یار، سلام ہے یار حیدری، 100 سال بعد بھی نکالا گیا، مٹی نے، تراب نے کفن بھی میلا نہ کیا۔ بھئی مٹی تراب ایک عام امانت کا اتنا خیال رکھتی ہے، سائنس تو یہاں ناکام ہو گئی، اور جو سو ہی ابو تراب کے بیٹے کا نوکر بن کے وہاں کہاں خیانت ہوتی، جو سو ہی سرکار ابو تراب کے بیٹے کا نوکر بن کے، شرط وفاداری ہے، ہاں شرط وفاداری ہے۔ بس 2 باتیں اور وفاداری کی سنو، ایک چھوٹی سی بات سنو، ایک جملہ مصائب اور پھر بس بھی زیادہ لیٹ بھی نہ ہو۔ ہاں آپ لوگوں کے آرام کا بھی ٹائم ہے، کل سارا دن ماتم جلوس، کل رات بھی پھر جاگنے کی ہے، پرسوں بھی سارا دن جلوس، 10 محرم کا نتیجہ سنتے جاؤ۔ وفاداری،
بابا یہ بھی وفاداری ہے. غازی کے علم کو دیکھنے والا، یہ وفاداری ہے. یہ بے وفا اور ہوتا ہے، وفادار اور ہوتا ہے. نوجوانوں اسپیشل میسج بیٹا فار یو، آپ لوگوں کے لیے اہم پیغام ہے. غازی کے علم کو دیکھنے والا اتنا وفادار ہوتا ہے، ان آنکھوں سے کوئی گندی چیز نہیں دیکھتا. ہاں 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 ہاں، وہ آپ کے کیا کہنے، بہت شکریہ، بے سلام ہے. واہ 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 واہ، میں کہتا ہوں واہ، جو سمجھ گیا میں کہتا ہوں واہ، کیا بات ہے بابا، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. غازی کے علم پہ نگاہ کرنے والا دنیا کی ہر عورت کو ماں سمجھتا ہے، بیٹی سمجھتا ہے، بہن سمجھتا ہے. یہ تو وفاداری ہے، بہت ضروری ہے، ورنہ حسینی کردار مضبوط نہیں ہو سکتے. ہاں، علم عباس پہ نگاہ ہو، اللہ اکبر، پھر انسان گندی نگاہ کرے نہ نہ، یہ بے وفائی ہے. کلندر سرکار تمہیں وفادار بنانا چاہتا ہے. جو گزر گئی کوئی بات نہیں، آج 9 کی شب ہے، معافی دل سے مانگو. جو مگر ہور بن کے مانگنا، معافی بھی ہور جیسوں کو ملتی ہے. اور اسے کہتے ہیں جو مرد بن کے ایک دفعہ معافی مانگے اور اس کے بعد معافی ملنے کے بعد پھر وہ غلطی نہ کرے. یہ معافی نہیں ہے، یہ معافی نہیں ہے. ادھر سے غلطی کرے پھر معافی مانگے، پھر غلطی کرے پھر معافی مانگے، پھر غلطی نہیں. یہ مردانگی نہیں، مرد بن کے رہنا ہوتا ہے. امام کے سپاہی مرد ہیں، شیر ہیں، پاورفل ہیں، روتے نہیں پھرتے. دنیا کو نہیں، خدا کی قسم صرف آنکھیں پاک کر لو، علم عباس کے سائے کی قسم، صرف آنکھیں پاک کر لو. آج کے بعد عہد کر لو، ہم کوئی گندی چیز نہیں دیکھیں گے، صرف آنکھیں پاک کر لو. خدا کی قسم تمہارے مسئلے ختم، تمہاری ٹینشنیں ختم، تمہاری پریشان. ہاں، صرف آنکھیں، یہ وفاداری ہے. یہ اور کیا ہے وفاداری؟ نہیں تو اس سے بڑی وفاداری کیا ہوگی؟ بھئی مولا والا ہو کے ادھر ادھر تھوڑا دیکھتا ہے. مولا والا ہو کے تو صرف یا مولا کے علم کو دیکھتا ہے، مولا کی سواری کو دیکھتا ہے، یا مولا کے مومنوں کی زیارت کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، بسم اللہ. بابا جی وفاداری یہ ہے جس زبان سے علی علی کہا جائے. ابھی کتنے ماشاءاللہ نعرے لگا رہے ہو؟ اس زبان سے کتنی دفعہ آپ نے ماشاءاللہ اب تک سندھ جتنے میں خطاب کر چکا ہوں، میں کافی دنوں سے آپ کے اس دھرتی پہ پھر رہا ہوں، ماشاءاللہ جتنے خطاب کر چکا ہوں، کرتے ہیں علی علی، ہر جگہ کرتے ہیں، کیا محبت ہوتی ہے. مگر جتنی آپ علی علی کر رہے ہو، نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا نہ میں اتنا موقع دیتا ہوں. جلدی جلدی خطاب کیا، وہاں گیا وہاں گیا، اب ٹائم ہے. ادھر تھی آپ کی محبت بھی ہے اور کوئی روحانیت بھی ہے. اس لیے میں وہ زبان وفادار نہیں جو زبان علی علی کرے، جو زبان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم پڑھے، وہ زبان غیبت کرے، وہ زبان گلہ کرے، وہ زبان گالی دے، وفادار نہیں. وفا کی یہ شرط ہے، جو زبان آل محمد پہ درود پڑھتی ہے، جو زبان علی علی کرتی ہے، وہ زبان گالی دینے والے کو بھی دعا دیتی ہے. یہ وفادار. کچھ میں عرض کر پایا آپ کی خدمت میں ہے بابا. یہ بابا حسینیت ہے. ہاں، یہ حسینیت، یہ کمال حسین، یہ کمال خوشبو وفا ہے. اب نہیں تو کب آئے گی؟ ہم میں نہیں آئے تو کس میں آئے گی؟ یہ مجلس پہ جو بیٹھے ہو، وفاداری بتاتا جاؤں. بے وفائی اور وفاداری میں بڑا فرق ہے. بے وفائی کرتا میں عشق کی باتیں ہوں، ہاں تھوڑی سی باتیں مختلف ہیں، فتویٰ نہ لگانا. امام کی مجلس پہ بیٹھ کر امام پہ احسان لگانا بے وفائی ہے. امام کی مجلس میں بیٹھ کر امام کا احسان سمجھ کے شکریہ ادا کرنا وفاداری ہے. ہاں، میں مولا تری مجلس پہ بیٹھا، میں گیا مجلس پہ، امام پہ احسان لگانا ہے.
نہیں مولا تیرا احسان، تو نے مجھے اپنی مجلس میں بیٹھنے کے قابل بنا. یہ وفاداری، آپ کی کیا بات ہے، یہ بابا وفاداری ہے. احسان نہیں لگانا مولا پہ. مولا کا احسان سمجھ، جس جگہ تم بیٹھے ہو عام جگہ ہے نہیں. حدیث رسول موجود ہے، جہاں ہمارے لخت جگر کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ فرشتے پروں سے صاف کرتے ہیں، عام جگہ تھوڑی ہوتی ہے. جاؤ اپنی مرضی کے بندے سے پوچھ لینا، کسی بھی مسجد میں نمازی کے نماز پڑھنے سے پہلے کوئی فرشتے آ کے ڈیوٹی نہیں کرتے، مگر مجلس حسین واحد جگہ ہے جہاں حکم ہوتا ہے فرشتوں کو جاؤ صفائی کرو. پوچھتے ہیں اللہ کوئی خاص بات ہے؟ ہاں آواز آتی اس لیے میرے 14 نے اس پہ بیٹھنا ہے. جیو بخاری، جیو بخاری. بسم اللہ بابا، بسم اللہ بابا، لاکھ بسم اللہ، کروڑ بسم اللہ. جلوس، ماتم، لنگر، نیاز، کھانا کھلانا، نماز، اللہ پہ احسان نہیں لگانا، مولا پہ احسان نہیں لگانا، ان کا احسان سمجھنا ہے. ہم کجا وہ کجا، ہم جیسوں پہ اتنا شفقت، اتنی عنایت ہے، ہمیں انہوں نے اپنے ذکر اور فکر کے قابل بنا لی. بابا وفاداری اس میں ہے، باقی سوداگری ہے. مزمل جی باقی سوداگری یہ ہوتا ہے نا، ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو. میں یہ دے رہا ہوں مجھے دو گے کیا؟ ایک بھی کربلائی مجھے ابھی تک ایسا نہیں ملا جس نے حسین سے سوداگری کی ہو. امام آئے ہیں قربانی دینے، بتا دے گا کیا، بتا ملے گا کیا. ایک بھی عاشق ایسا نہیں جس نے حسین سے یہ تقاضا کیا ہو، ایک بھی ایسا نہیں. سب یہ کہتے ہوئے نظر آتے حسین ہم ایک دفعہ زندہ ہیں نا، اگر 70 دفعہ زندہ ہو کے پھر مارے جائیں حسین پھر بھی تیرے ہیں، تو اسے کچھ نہیں چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. پھر بھی بابا تیرے ہیں، آقا صحیح پھر بھی تیرے ہیں. ہم مولا لالچی تھوڑے ہیں، لالچ کے لیے تجھے مانا نہ. یہ جو مزاج کربلائیوں کا تھا، کربلائی چاہتے ہیں ہمارے والا مزاج تم میں آئے. اس پہ تو نعرے ملتے ہی نہیں، پر ملے بھی نا کوئی بات نہیں، توجہ سننا. کربلائی چاہتے ہیں ہم نے تو کمال حاصل کر لیا، ہم تو علیہ السلام بن گئے، تم بھی آ جاؤ. ہاں تم بھی آ جاؤ. فائدہ بڑا ہوگا. یہ نوجوانوں میں آپ کے لیے ایک میسج دے رہا ہوں. جوانوں مزمل بھی بہت اہم پیغام دینے لگا ہوں. کربلائی کہتے ہوئے نظر آتے تم بھی آ جاؤ، تمہارا مقام ہو سکتا ہے ہم سے آگے بڑھ جائے. وہ کیسے؟ کربلائی کہتے ہیں ہم نے حسین کو مانا تھا حسین کو دیکھ کر، تم مہدی کو مانو گے غیبت میں. دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا ہے. دیکھ کے تو ہر کوئی سلام کرتا ہے نا، کمر کو پہچانتا ہو پھر کمال ہے. تھوڑی سی کربلا، تھوڑی سی وفاداری میں آپ کو سمجھا پایا ہوں. کچھ نہ کچھ باتیں ذہن میں بیٹھ رہی ہیں. انشاءاللہ سفر کرو، میری ڈھیر دعائیں ہیں. سرکار قلندر کی آپ پہ ویسے ہی نگاہ پناہ شفقت ہے، غازی عباس علمدار کا ویسے ہی سایہ ہے، امام زمانہ کی تم پہ کریمی ہے، اور اللہ کا خاص تم پہ عنایت اور شفقت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ یاد رکھنا، قلندر بھی راضی ہوگا اس وقت جب مہدی راضی ہوگا. زمانے کا حسین ہے، یہ بھی حسین ہے، نام مہدی ہے. نہیں آپس میں بیٹھے ہیں، اگر علی ہوتے ہم علی کے پاس دوڑ دوڑ کے نہ جاتے ہیں؟ اگر حسین کربلا میں اور ہم بھی کربلا میں ہوتے حسین کے پاس دوڑ کے نہ جاتے؟ بھئی یہ بھی علی کا بیٹا ہے، یہ بھی حسین کا بیٹا ہے. خدا کی قسم ہر اس کوئی بات نہیں متر دیکھنا، ہر اس بندے کو ملتا ہے، یہ کہتے ہوئے ملتا ہے تم وفادار بن جاؤ، بے وفائی سے نکل آؤ، مجھے نہ ڈھونڈنا، میں تمہیں خود ملنے آؤں گا. صحیح بات ہے. بابا سندھ دھرتی یہ سرکار کا فرمان موجود ہے، اور فرماتے ہیں گناہ کرتے وقت سوچ لیا کرو. پہلی بات یہ عرض کرتا جاؤں، بے وفا گناہ کرتا ہے، وفادار گناہ نہیں کرتا.
अच्छा लगे तो कलंदरी मलंगो 100 बिस्मिल्लाह, ना लगे तो कोई बात नहीं, नाराज होना सैयद से हो जाना। बेवफा गुनाह करता है, वफादार गुनाह नहीं करता। वफादार गुनाह नहीं, अल्लाह अकबर, मैं बड़ा जुमला कह गया। वफादार गुनाह, तुम्हारे इमाम का फरमान है, ओ मेरे चाहने वालों, गुनाह करने से पहले सोच लिया करो, जहां तुम अकेले होते हो ना, दूसरा मैं होता हूं। बस जियो बुखारी जियो, जियो इतनी बुखारी अर्जी जियो। थी, इतनी गुजारिश थी, मेरा मौला आप सबको सच्चा सुच्चा हुसैनी वफादार बनाए, तुम्हारे गुनाह माफ कर दे, तुम्हारी खताएं माफ कर दे, तुम्हें सच्चा सुच्चा हुर बनने की तौफीक दे, तुम्हारे अंदर जज्बा हुसैनियत पैदा हो। मौला तुम पे इतना करम करे कि तुम किसी के मोहताज ना हो, सिर्फ अपने इमाम के मोहताज हो। हाँ मौला, तुम्हारी ये छोटी छोटी परेशानियाँ, छोटी छोटी टेंशनें, छोटी छोटी तकलीफ़ें दूर करे, ताकि तुम भी अपने इमाम के लिए ऐसे आगे बढ़ो जैसे 72 अपने इमाम के लिए पढ़े। बस इतनी अर्जी थी, इतनी गुजारिश थी। आओ चंद आंसू बहा ले उन मजलूमों के लिए जिनको रोने वाला कोई नहीं था। सामने जुल्जना खड़ी है, मैं छोटी सी कहानी आपको जुल्जना की ना सुनाता हूँ, इजाजत हो तो जुल्जना की कहानी सुनाता हूँ। यमन के बादशाह ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा था, सरकार मेरी ताज पोशी है। यमन के बादशाह को तबा यमन कहते थे। मेरी ताज पोशी है, मैंने ताज पहनना है, बाप दुनिया से चला गया, आपकी मेहरबानी आप मेरी ताज पोशी में तशरीफ़ लाएं। सरकार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अली से कहा, या अली आप जाओ या मैं जाऊं, बात एक है, आप यमन चले जाओ। या अली एक छोटा सा काफिला लेके यमन चले। या अली यमन एक हफ्ता रहे। हफ्ता रहने के बाद या अली जब वापस आने लगे, तब यमन ने बहुत सारे तोहफे या अली को दिए। मौला ये भी तोहफा, ये भी तोहफा, ये भी तोहफा। यमन के बादशाह ने जब तोहफे दिए, यमन के बादशाह ने मौला अली को एक घोड़ी दी। घोड़ी दी बड़ी खूबसूरत घोड़ी दे के यमन का बादशाह या अली को शजरा देता है। या अली ये घोड़ी भी शजरे वाली है, बेशजरा घोड़ी नहीं है, ये शजरा भी साथ है। ये घोड़ी ये किसकी है, वो किसका है, वो किसका है, वो किसका है, क्योंकि आप मालिक हैं, आपकी शायान शान शजरे वाली चीज़ होनी चाहिए। या अली ये ले लीजिए। मौला अली घोड़ी को लेकर चंद कदम चले। इमाम ने पूछा घोड़ी का नाम क्या है? यमन का बादशाह कहता है मुजल्ली, मौला मुजल्ली, आका मुजल्ली। बस मैं तरफ देखने पर 2-4 मिनट, 2 मिनट शायद, इससे भी ज्यादा नहीं। मैं चाह रहा हूँ जुल्जना की थोड़ी सी तारीख का पता होना चाहिए। सरकार मुजल्ली। या अली ने सफर शुरू किया। घोड़ी मुजल्ली पीछे मुड़ के देखती है, फिर रुकती है, फिर हिनहिनाती है, पीछे मुड़ के देखती है। बादशाह यमन से या अली पूछते हैं, तब यमन इसका कुछ रह गया? हाँ मौला, इसका एक बच्चा रह गया। दिया क्यों नहीं? अकेली घोड़ी क्यों दे रहे हैं? मौला आप मालिक हैं, आप जो हुक्म करें मैं आपकी खिदमत में पेश करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मौला वो बीमार है। तब यमन, उस बच्चे को बीमारी क्या है? कहते हैं मौला जिस दिन का पैदा हुआ 3 दिन माँ का दूध नहीं पिया। मौला जब दोपहर होती है ना, गर्मी होती है, मौला सहरा निकल जाता है, रेत के टीले पे जाके बैठता है, कभी दाईं करवट लेता है, कभी बाईं करवट लेता है, कभी मदीने की तरफ मुंह करके हिनहिनाता है। मौला मैंने कहा बीमार है, मैं ना दूं। मौला कहते हैं नाम क्या है? कहता है मुर्तजिस। मौला कहते हैं तबा यमन वो आम बीमार नहीं, मोहब्बत का बीमार है। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। या अली चले टीले के साथ। दूर बैठा था मुर्तजिस। जो ही निगाह पड़ी ना या अली पर, मुर्तजिस ने टीला छोड़ा, अली के करीब आया। अली ने मुर्तजिस के गले में बाएं डाले। या अली और मुर्तजिस काफी देर रोते रहे। मैं साथ लेके जाऊंगा यमन के बादशाह में साथ। मौला आप मालिक हैं, बिस्मिल्लाह, मैं तो बीमार समझ के नहीं दे रहा था, जरूर ले जाइए। सरकार लेके चले। मदीना पहुंचने से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में या अली अलैहिस्सलाम ने
ایک قاصد بھیجا کہ ہم یمن سے واپس آ رہے ہیں، اتنی لمحے میں ہم پہنچ جائیں گے۔ قاصد گیا، محمد چھوٹے چھوٹے حسن حسین کو لے کے مدینے کے باہر آ گیا۔ جو ہی باہر آیا، ادھر سے علی کا قافلہ، ادھر سے محمد باہر آیا۔ دل دکھے تو کہنا مولا جلدی آ۔ ہائے ہائے، دور سے چھوٹے سے مرتجز کی نگاہ پڑی چھوٹے سے حسین پر۔ مرتجز نے ماں مجلی کو چھوڑا، یا علی کو چھوڑا، چھوٹے سے قافلے کو چھوڑا، دوڑ کے حسین کے پاس آیا۔ ایسے ملے دونوں جیسے صدیوں کے بچھڑے ساتھی ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن وقت گزرتا رہا، کچھ عرصے بعد ایک دن امام حسین علیہ السلام نے پروگرام بنایا کہ میں مرتجز پہ سوار ہو کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حویلی ہے، گھر اتر ہے، اس میں سرکار نے مرتجز، چھوٹا سا حسین، آہستہ آہستہ کا مرتجز آج میں نے کسی کے ذریعے سوار نہیں ہونا، آج تو مجھے سوار کرائے گا۔ اچھا، مرتجز نے اپنے آپ کو زمین پہ لٹایا۔ کیوں ہم گھوڑے کو سلام کرتے ہیں؟ کیوں حسین کی سواری کو سلام کرتے ہیں؟ بابا اس نے وفا کی تھی۔ بابا وفا والوں کے ہم غلام ہیں۔ وفا اللہ جانتا ہے، یہ گھوڑے کی وفا، یہ وہ گھوڑا نہیں، وہ علم نہیں، مگر اس نے بھی وفا کی تھی، اس نے بھی وفا کی تھی۔ وفا کی نسبت کو ہم سلام کرتے ہیں۔ میں آگے ایک بات چھوٹی سی کر کے میں آپ کو تاریخ بس نچوڑ دینے لگا ہوں۔ سرکار چڑھنے لگے حسین گھوڑے پر، چڑھتے ہیں پھر گرنے لگتے ہیں، پھر چڑھنے لگتے ہیں، پھر گرنے لگتے ہیں۔ جلدی جلدی رسول اکرم آگے آتے ہیں، حسین بیٹا میں سوار کراتا ہوں۔ نا یا علی آگے آتے ہیں، بیٹا میں سوار کراتا ہوں۔ نا بابا۔ کہا کیوں نہیں سوار ہوتے؟ رو کے کہتے ہیں کبھی مظلوم پہ آخری وقت آ جائے جب کوئی سوار کرانے والا نہ ہو، کم از کم غریب کو سوار ہونا تو آتا ہو کہ سواری پہ سوار کیسے ہوا جاتا۔ دو زلزلائیں ماشاءاللہ میرے سامنے کھڑی، مظلوم اور غریب کو سوار ہونا تو آتا ہو۔ اللہ اکبر۔ گزرتے رہے دن، آ گیا 10 محرم۔ آ گیا 10 محرم، جب مرتجز کو کچھ قدموں پہ جا کے پتہ چلا میرا سوار گر گیا ہے۔ مڑ کے مرتجز آیا، دیکھا منظر بدل چکا ہے۔ کوئی کیا پرسہ دے رہا ہے، کوئی کیا پرسہ، آپ یہ سمجھ رہے ہو کوئی پرسہ دے رہے تھے؟ نہ، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے۔ میں یہ کیوں نہ کہوں، کوئی علی اکبر کا پرسہ دے رہا ہے، کوئی قاسم کا پرسہ دے رہا ہے، کوئی علی اصغر کا پرسہ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا مولا اللہ جل شاباش۔ آپ کے امام زمانہ کا فرمان بھی ہے، شیعو جب میرے دادا حسین کا گریہ بلند ہو میرے ظہور کی دعا کیا کرو۔ یہ سرکار کا فرمان، شاباش یا مولا اللہ جل۔ تھوڑی سی منزلات بڑھاؤ، آیا قریب۔ ایک بات بتاتا جاؤں، یہ بھی تاریخ میں لکھا ہے، عرب کے گھوڑوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی، کہیں سوار گر جائے نا، کمر بند میں منہ ڈال کے سوار کو اٹھانے کی کوشش کرو۔ قریب آیا، آہستہ آہستہ زبان بے زبان میں کہتا ہے، معصومہ کا بابا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے کمر بند میں منہ ڈال کے آپ کو مدینے لے چلوں۔ سرکار فرماتے ہیں نہیں، میں نے مدینے نہیں جانا۔ جانتے تھے خیام میں کوئی نہیں رہ گیا، مصلحت تھی، سرکار نے حکم دیا مرتجز خیام چلا جا، ہو سکتا ہے کوئی رہ گیا ہو۔ ایک روایت، دوسری روایت خود خیام گیا ڈھونڈنے، کوئی رہ گیا ہو جو میرے حسین کی آ کے مدد کرے، ظالموں سے بچا لے۔ جب واپس آیا منظر بدل چکا تھا، اس وقت غریب کی حالت بدل چکی تھی۔ اس نے یہ منظر دیکھ کر دو روایتیں میں نے مزمل پڑھی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے اس نے دریا میں چھلانگ لگائی، دوسری روایت یہ ہے یہ پہاڑ میں چھپ گیا ہے، چھپا ہوا آج تک۔ جب تیرا میرا زمانے کا امام آئے گا نا، مرتجز پھر آئے گا، اس کے جسم پہ تیر لگے ہوں گے، اس کے جسم پہ تلواروں کے نشان ہوں گے، اس کے تازہ خون بہتا ہوگا۔ یہ حسین کی شہادت کا گواہ ہے، تازہ خون بہتا ہوگا۔ ایک سوال کرے گا، کائنات ہل جائے گی، پوری اللہ کی دھرتی ہل جائے گی۔ سوال کر کے کہے گا، اللہ کی عدالت الہیہ کا جج، سوار ہمیشہ سواری کی امانت ہوتا ہے، اس ظالم امت سے اتنا پوچھ میرے حسین کا قصور کیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ۔